أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ 15ویں آیت جس کو پڑھا گیا ابھی، اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھتے ہیں کہ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، اگر جس نے ہدایت پائی، من اهتدى جس نے ہدایت پائی، فإنما يهتدي لنفسه اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت حاصل کی۔ یعنی کسی نے کوئی ایمان لا کر کے صراط مستقیم کی طرف آیا، سیدھے راستے پر آ گیا، اس کے بعد اس کے دل میں عشق الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آئی کہ یہ اسی کے فائدے کے لیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق نصیب ہوا، محبت مصطفیٰ کا یہ اسی کے فائدے کے لیے، اعمال صالحہ کرنے لگا، اعمال صالحہ اچھے کام کرنے لگا کہ یہ اسی کے فائدے کے لیے۔ تو یہ جتنا کچھ کر رہا ہے، یہ 2-3 مثالیں دیے، جتنا کچھ کر رہا ہے کہ یہ سب اسی کے فائدے کے لیے۔ اچھا اس سے کیا ہوگا کہ اس سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ جب چیزیں ہوگی تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھلائی تم نے کی وہ اپنے ہی لیے تو بھلائی کی۔ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن ومن ضل جو گمراہ ہوا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا تو اپنے ہی نقصان کو وہ گمراہ ہوا۔ اس سے ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے برائی کی تو اس کا نقصان نہیں ہوگا، وہ صحیح راستے سے ہٹ گیا ہے تو یقیناً اس دنیا میں بھی نقصان اٹھانا ہے اور کل قیامت میں بھی نقصان اٹھانا ہے اسے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جس طرح اعمال صالحہ کا فائدہ بندے کو ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح اعمال بد کا نقصان، برے اعمال کا نقصان، چاہے کسی کے دیکھتے ہوئے کیا ہو تب بھی، کسی سے چھپ کر کے کیا ہو تب بھی، زمانے کو دیکھتے ہوئے دن کے اجالے میں گانا گایا ہو تب بھی، اور کمرہ بند کر کے ہیڈ فون لگا کر کے اکیلے گایا ہو تب بھی، اس برائی کا نقصان اسے ضرور اس دنیا میں بھی ملے گا اور اس نقصان اٹھانا پڑے گا، اور قیامت میں بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ جو نوشتہ ہے نا، پہلے کہا نا نوشتہ پڑھنا ہے، کہا اس کو اپنی دنیا کے اندر کیسا کرنا ہے، کہا اگر تم اچھائی کرو گے تو بھی اپنے لیے، اور نقصان و گمراہی کا راستہ اختیار کرو گے تو یہ بھی تمہارا ہی راستہ ہے اور اس کے ذریعے نقصان تمہیں ہی ہوگا۔ آگے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یاد رکھنا کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ جرم باپ نے کیا کہ تو اس کے بدلے میں بیٹے کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے، جرم بیٹے نے کیا اس کے بدلے میں باپ کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے، کوئی جان دوسرے جان کا بدلہ نہیں اٹھائے گی اس دن۔ یہ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، تم نے اگر اچھائی کی ہے تو اپنے لیے، تم نے اگر برائی کی ہے تو اپنے لیے، کہ جو نیک عمل ہم کرتے ہیں کون سا؟ ایصال ثواب کا، ایصال ثواب کے ساتھ ثواب جاریہ کا، تو یہ مت سمجھنا کہ اس سے یہ نہیں پہنچتا، یہ مسئلہ الگ ہے۔ یقیناً ثواب جاریہ ہوگا تو اس مرحوم کو پہنچے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کو نیکی کی طرف لے کر کے آتا ہے، نیکی کی طرف لاتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی کہ اگر نیکیاں لے کر کے جائے گا تو نیکی سے دوسرا فائدہ اٹھا جائے گا۔ اس کو قرآن مقدس نے خود دوسری جگہ کہا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ، بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے،
کون؟ گناہ کرنے والے اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ وہ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ کس کا؟ گناہ کا راستہ تو نے دکھایا تھا، بینڈ باجا تو نے بجایا تھا، سنیما گھر تو نے کھولا تھا، اب جتنے لوگ اس کے بننے کے بعد دیکھتے گئے ان تمام کا بوجھ بھی تیرے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک چوراہے سے آپ اور ہم گانا بجاتے ہوئے نکلے اور 1000 چوراہے کے پاس آدمیوں نے سنا، بجایا ایک آدمی نے، سنا 1000 آدمی نے، ہزاروں کے سننے کا بوجھ اس بجانے والے کے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ کل قیامت میں کچھ لوگ بوجھ اٹھائیں گے تو ان کے بوجھوں کے ساتھ وہ دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ کہ یہ کیسا بوجھ ہوگا؟ کہ یہ ان کے گناہوں کا بوجھ ہوگا، جنہوں نے خود گناہوں کی دعوت دی اور گناہوں کے اڈے کھولے کہ جس کے ذریعے گناہ پھیلے لوگوں کے درمیان۔ کہ ان تمام کے گناہوں کو ملا کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے۔ کب تک نہیں دیتے؟ جب تک کوئی رسول نہیں بھیج دیتے اس وقت تک عذاب نہیں دیتے۔ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، ان پر قحط مصیبتیں نہیں آتی۔ کب تک نہیں آتی؟ کہ جب تک ہم ہمارا نمائندہ اللہ، ہم اپنا نبی، ہم اپنا رسول اس کی طرف نہیں بھیجتے تب تک اس قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ پتہ چلتا ہے عذاب آتا کب ہے؟ کہ رسول آ جائیں اور رسول کی نافرمانی ہو، رسول آ جائیں اور رسول کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہ ہو تو عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا فیصلہ فرما دیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ انبیاء نہیں آتے، اللہ فرماتے عذاب نہیں دیتے۔ اس کیوں نہیں دیتے؟ کہا تمہیں ہدایت کی طرف لانے والا کوئی نہیں آیا، اور جب ہدایت کی طرف لانے والے رسول آ چکے تو اب ہماری اور قوم کی ذمہ داری کیا تھی؟ اس ہدایت لے کر آنے والے رسول کی پیروی کرنا۔ تو اور جب پیروی نہیں کی، نافرمانی کی، کہا نافرمانی کی تو اب عذاب آئے گا، دنیاوی عذاب بھی آئے گا اور آخرت کا عذاب بھی آئے گا۔ اچھا، پھر نبی انبیاء کرام کو جو بھیجا جاتا ہے تو ان کا بھیجنے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انبیاء دکھ ہوں، سکھ ہوں، بیماری ہو، تندرستی ہو، عذاب، ثواب، عبادت، گناہ، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، حلال، حرام، شرک، کفر، گناہ، ہدایت، گمراہی، ظلم، رحم، دیانت، امانت، شرم، حیا، پاک، پلید، غرض کے ہر قسم کی، چاہے دینی دنیاوی، تمام قسم کی اچھائی دنیا کو بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تمام قسم کی اچھائی کون بتاتا ہے؟ نبی بتاتے ہیں۔ اور جب اس نبی کی بات کو نہ مانا جائے کہ اب عذاب آتا۔ ابھی انبیاء کی باتوں کو مان لیا جائے تو پھر عذاب نہیں آتا۔ جنہوں نے نبی کو مانا یقیناً وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ کہ انبیاء کرام نے جو چیز ہم تک پہنچائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کا جو راستہ ہمیں دکھایا، بس ان تمام چیزوں پر ہم عمل کرتے رہیں۔ جن کو کرنے کا حکم دیا کرتے رہے، جس کو نہ کرنے کا حکم دیا اسے چھوڑتے رہے۔ ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی ان آیتوں پر خود عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے، اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب